اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا السلام علیکم۔ دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ہیں اور 3-4 قسطوں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ہم لوگوں نے یو ایس اے سے سفر کا آغاز کیا پاکستان کی طرف، اور پہلے ہم لوگوں کا اسٹے تھا دبئی میں۔ تو دبئی میں اترتے ہی جہاز تیار تھا، تو ہم لوگ جہاز میں بیٹھے ہیں اور پھر ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر آئے۔ تو تقریباً اس وقت رات کے 1:30 یا شاید 2 بجے ہوں گے۔ تو ہم لوگ ابھی سامان لے رہے ہیں، ہمارا سارا سامان تو آ گیا تھا مگر ایک بیگ جو ہے وہ مسنگ تھا، تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت ٹائم لگا اور بہت ہی اینڈ میں وہ بیگ آیا۔ تو بس اس بیگ کے انتظار میں تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے ہیں تو بس ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر آئے، مگر ایسے ہی کہ جیسے ہواؤں میں ہی ڈپریشن تھی، یہاں کی فضاؤں میں ہی ڈپریشن تھی، یعنی یہ کہ وہ کوئی رونق اور خوشی نہیں تھی۔ اور جب ہم لوگوں نے ٹیکسی کے لیے کال کی یا بلایا ٹیکسی والے کو، تو ہر ٹیکسی والا جو ہے یہ دیکھ کے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر پیسہ مانگ رہا تھا، یعنی کہ ہر کوئی لالچ میں تھا۔ اور بہرحال پھر ہم لوگوں نے ٹیکسی کروائی ہے اور ہم لوگ اب ٹیکسی میں رواں دواں ہو کے، تو آپ دیکھیں کہ ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف۔ فیصل ٹاؤن میں ہمارا گھر ہے، تو الحمدللہ بس اب ہم گھر کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں اور بتائیں۔ پھر ہم لوگ جب گھر گئے ہیں تو ہمارے گھر کا 2-2.5 سال بعد جو گھر کو کھولا ہے تو گھر کا کیا حال ہے یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ فرنائل کی بہت ساری گولیاں جو ہیں پورے گھر میں پھینک کے چلی گئی تھی، تو کوکروچ تو بے حساب آیا، اور مگر شاید فرنائل کی گولیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ سب مرے ہوئے تھے کوکروچ وغیرہ۔ تو ہم لوگوں نے دروازے جیسے جیسے گھر کے کھولے، ایک تو مٹی نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور دوسرا یہ کہ کوکروچ جو تھے جگہ ہمارے پیروں میں جگہ جگہ جو ہے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے بیڈ شیٹ جو ہے وہ جلدی سے اٹھا کے پھینکی۔ تکیے جو ہے الماریوں میں بند کیے ہوئے تھے تو وہ تو محفوظ تھے، تکیے رکھے اور بس ہم لوگ سو گئے ہیں، اور صبح اٹھی ہیں تو پھر بس ہمارا کام شروع ہو گیا۔ تو شکر ہے کہ کام والی جو ہے بلا لی تھی ہم لوگوں نے، ماں بیٹی آئی تھیں تو وہ بھی توبہ توبہ کر رہی تھیں کہ اتنی مٹی۔ ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو ہمارے ہاتھ جو ہے مٹی سے لت پت ہو جاتے تھے، کپڑے بھی ہمارے ایسے میلے کچیلے ہو گئے۔ حالانکہ کام وہ بھی کر رہی تھی، میں خود بھی کر رہی تھی، تھوڑی بہت ڈسٹنگ کر یہ وہ۔ تو یہ ہم فیصل ٹاؤن میں انٹر ہو گئے ہیں اور اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ خوشی بھی ہوتی ہے اپنا ایریا جو ہے وہ اس میں جا کے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ دیکھیے گا کہ کیسا لگا ہمارا گھر آپ کو، اور گھر کا جو حال ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو دوستو، یہاں ہم لوگ تھوڑی سی بات چیت کر لیں۔ اللہ کی رضا کا حقیقی معیار۔ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا اللہ رب تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے، اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ،
وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کر لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور مچھلیاں اس کے کسی کام کی نہیں، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات۔ دوستو، یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں پر، لوگوں کے اچھے حالات کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے، نہ دیکھ کے حسد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں پتہ کہ وہ اس کا مقام اللہ کے گھر میں کیا ہے، اور ہمارا مقام جو ہم لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے۔ ہم نے صبر کیا اپنے دکھوں پر، اپنی تکلیفوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خالی نہیں رکھتا۔ تو دوستو، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی کس حد تک مٹی سے اٹا ہوا گھر ہے، اور جگہ جگہ آپ کو کوکروچ نظر آئیں گے۔ بس کیا حال ہے۔ اور اگلے دن جو ہے ہم لوگوں نے جتنی محنت کی اور جتنے تھکے ہیں تو وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا لگا اپنا گھر، اپنی جگہ پر آنا اور اپنی جگہ کو دیکھنا۔ کچھ تو چیزیں ہم نے ڈھونڈ کے رکھی ہوئی تھیں، تو چادریں ڈالی ہوئی تھیں صوفوں پر، چیزوں پر، تو وہ تو ان کی تو بچت ہوگی، اتنا گند نہیں مچا۔ تو بہرحال یہ کہ پھر میں تو ایک دو دن، بلکہ ایک ہی دن اپنے گھر میں رہی ہوں، تو اس کے بعد پھر میں اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ تو ابھی تک تو میں اپنے بیٹے کے پاس ہوں، تو اپنی فرینڈس سے بھی ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو اپنے گھر میں ابھی میں اتنا زیادہ نہیں رہی، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی نیٹ کا بھی پرابلم چل رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی جناب جی لائٹ چلی گئی تھی، تو پھر گیس چلانے لگے تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو بس یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان۔ پھر اس لحاظ سے بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ یہاں جو ہے آپ لوگ پانی کھولیں گے تو پانی نہیں نظر آئے گا، پانی کم آ رہا ہوگا، گیس کھولیں گے تو گیس کم ہوگی، اور لائٹ جلائیں گے تو لائٹ لوڈ شیڈنگ ہے تو لائٹ گئی بھی ہے۔ تو بس یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوستو، اتنے سالوں بعد جب میں پاکستان آئی ہوں تو میں بازار گئی ہوں، اس کے بعد تو میں بہت ہی دکھی ہوئی کہ بازار میں بھی ہر چیز اتنی مہنگی، اور کوئی بھی انسان خوش مجھے محسوس نہیں ہوا۔ جیسے ہوتا ہے تو کوئی دکانوں میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ بارگیننگ کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں، مگر یہاں میں نے دیکھا کہ ہر کوئی جو ہے جلا کٹا کھڑا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو بس لے لیں، اگر نہیں لینی تو جائیں دفعہ ہو۔ بس یہ رویہ تھا سب کا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا کہ انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس شخص نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا کہ یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار
جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دوستوں، میں یہاں 5 دوستوں کی لازوال محبت کی داستان آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کسی گاؤں میں 5 دوست رہتے تھے جن کی آپس میں بہت ہی گہری دوستی تھی۔ ایک دفعہ شہر آئے اور دوپہر کا کھانا ٹھیک ٹھاک مزے لے کر کھایا، اور جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار بل میں دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں میں دوں گا۔ اسی طرح چلتا رہا، سب ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ نہیں بل تم نہیں میں دوں گا۔ یہ کچھ چلتا رہا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ ہوٹل کے گرد ایک ایک چکر لگائیں گے، اور جو دوڑ کر واپس پہلے گیٹ تک پہنچے گا وہی بل دینے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگا۔ یہ سارا منظر ہوٹل کا مالک دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کی دوستی دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسے دوست بھی اور اتنی محبت بھی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور ان کی دوستی پر وہ بہت ہی رشک کرنے لگا۔ پانچوں میں خیر دوڑ شروع ہوئی۔ ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک پانچوں کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا یہ لطیفہ؟ تو دوستو دیکھیں آپ لوگ، تھوڑی بہت ہم لوگوں نے صفائی بھی کر لی ہے۔ تو ابھی تو بہت برا حال ہے، بس بہت ٹائم لگے گا ہمیں گھر کو نیٹ کرتے ہوئے اور سب چیزیں ترتیب پر لاتے ہوئے۔ تو چلیں آپ بھی دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔